السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستوں ساتھیوں، امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اگرچہ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ الحمدللہ ہم نے سابق میں جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 تک اپنی بات مکمل کی، اپنی جو ہے تفسیر کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ آئیے ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں آیت نمبر 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر وہ چیزیں جو عام دنیا میں فیشن کے نام پر یا پھر تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر یہ کیا جاتا ہے، یعنی شراب نوشی، جوا اور یہ پانسے، آستانے وغیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے بیان واضح فرما، تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ سے جوا اور شراب کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں یہ بتایا گیا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی۔ آپ نے پھر دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما، تو سورۃ النساء کی یہ آیت نازل ہوئی، اے اہل ایمان، نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے اندر یہ بات کہی گئی۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی۔ آپ نے پھر یہ دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما، تو سورۃ المائدہ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، ہم باز آئے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، لوگوں شراب حرام ہوئی۔ شراب 5 چیزوں سے تیار ہوتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جس شراب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر شراب ہے۔ یہ بھی بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ حرام ہے، جس چیز کی کثیر مقدار نشے کرتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ ترمذی میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں سے اسے تقریباً 40 مرتبہ مارا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوستوں، آج ہم تہذیب کے نام پر، شوق کے نام پر، اور جو ہے پارٹیز کے نام پر اور بہت ساری چیزوں کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرہ، غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان معاشرے کے اندر نشاور چیزوں کا کثیر استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے شراب اور جوا یا آستانے پانسے سب شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شراب ہو گئی، شراب ایسا ہے کہ شراب نے سارا معاشرہ بگاڑ رکھا ہے۔ شراب میں یا شراب پینے کے بعد، ڈرنک کرنے کے بعد انسان اپنے فطور کھو دیتا ہے، اپنا جو ہے ذہن، جو اس کا جو مقصد ہے، جو کیا کہتے ہیں، مغز جو کہتے ہیں، وہ جو ہے کھو دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جب انسان کا فطور ہی باقی نہیں رہا تو وہ کیا عمل کرے گا، کیا دنیا، کیا دین، کیا کرے گا وہ؟ لہذا مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا، اور اس میں یہ یکساں نہیں ہوا ہے۔ سیدنا عمر کی جو روایات میں نے بیان کی کہ 3 مرتبہ آپ سے جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی شراب کے بارے میں، واضح جو ہے ہم پر جو ہے احکام نازل فرما، تو پہلی مرتبہ شراب کے جو ہے بارے میں بیان کیا گیا جو سورہ بقرہ میں آیا، اور جو ہے بعد میں پھر سورۃ النساء کے اندر بھی اس کے کچھ جو ہے نا باتیں آ گئیں۔ اب جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر جب یہ مکمل بات آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترمذی میں جو روایت ہے
سید عائشہ سے ہر نشہ حرام ہے، جس کی کثرت بھی حرام ہے، جس کی قلت بھی حرام ہے. یعنی کہ بوٹل ہے، بوٹل کے اندر جتنی شراب ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کے اندر سے 5 ml بھی جو ہے نا لیے، 2 ml بھی لیے تو وہ بھی حرام ہے. یعنی کہ مکمل کا مکمل پورا جو ہے وہ حرام ہے. اب لوگ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جس کو جس چیز سے نشہ نہ ہو وہ جو ہے وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ روایت ان کو یہ بتاتی ہے کہ اس کی کثرت بھی، تھوڑی بھی مقدار حرام ہے اور کثیر مقدار بھی حرام ہے. تو لہذا نشہ جو ہے نا اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح جوا ہے. جوا جو ہے انسان بعض لوگ شوق کے لیے کھیلتے ہیں، بعض لوگ کمائی کے ذریعے کے لیے کھیلتے ہیں، مگر جوا جو ہے یہ انسانوں کے گھر ہی ڈبوتا ہے. جو جواری ہوتا ہے اس کے معاشرے کے اندر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. جب انسان ایک بار جب یہ ہو جائے بدنام کہ یہ جواری ہے، تو اس کا وہ ڈھبا جو ہے وہ اس کے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی اولادوں تک کہ اس کا باپ فلاں جو ہے نا جواری تھا، جوا کھیلتا تھا. آج بھی آپ سنتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں صاحب تھے، یہاں بیٹھ کے جو ہے نا یہ لوگ جوا کھیلتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اگرچہ کسی کو وقتیہ طور پہ کچھ کمائی ہو جاتی ہے، مطلب مال آ جاتا ہے، کوئی شرط لگا رہا ہے اور وہ 100 لگا رہا ہے، 120 کرا گئے، 200 آ گئے، 500 آ گئے، تو یاد رکھنا وہ جتنے بھی آ گئے ہیں وہ بھی جائیں گے، اور وہ جو اصل جو تمہارا جو کیپٹل تھا وہ بھی چلا جائے گا. تو لہذا یہ تمام چیزیں جس میں جوا کا عنصر ہوتا ہے. جوا بہت طریقے کے ہوتے ہیں. جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا پہچاننے کا ہوتا ہے، جو اسپیکولیشن، پہچان، جس میں پہچان ہوتا ہے کہ بھائی 1 2 3 نمبر ہے، اس میں کون سا ہے، اس میں کون سا ہے، اس میں کون سا ہے، اس میں لال ہے، اس میں کالا ہے، اس میں پیلا ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں جو بھی انسان پیسے لگا کر جو بھی کرتا ہے وہ تمام کے تمام جوا ہے، اور یہ تمام کے تمام عمل جو ہے شیطانی عمل ہیں. تو لہذا شیطانی عمل سے مسلمان بچنا چاہیے. اسی طرح فال کے تیر وغیرہ جو ہے، پانسے جو مطلب جو پانسے ہوتے ہیں، جو 1 2 5 6 جو لکھا ہوا ہوتا ہے، گوٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ڈالتے ہیں اس میں، یہ بھی ساری چیزیں حرام ہیں، اور آستانے بھی حرام ہیں. تو لہذا دوستو یہ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بچو، اور یہ عمل شیطان کا ہے تاکہ تم فلاح پا سکو. یعنی کہ یہ عمل نہیں کریں گے، رک جائیں گے، تو تم بھلائی میں رہو گے، فلاح میں رہو گے. آگے اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور صلاۃ سے روک دے. تو کیا تم باز آتے ہو؟ دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ جو شراب اور یہ جوا ہے نا، یہ انسانوں میں باہم جو ہے دشمنیاں نکالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شراب کے جو ہے محفلیں سجی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے جب کسی چھوٹی چھوٹی بات پر اگرچہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بحث ہوتی ہے، تو وہ قتل اور خون خرابے تک اور دشمنیاں، خاندانی دشمنیوں تک چلی جاتی ہے. آئے دن ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، اس میں ایک دوست نے ایک کو کہا اور جو ہے اس نے اس کو مار ہی ڈالا. اب میں آج یا کل ریسنٹلی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ کسی لڑکے کی ماں کا جو ہے برتھ ڈے تھا. اب وہ ماں کے برتھ ڈے تو ٹوٹل حرام ہے، یہ غیر مسلم شخص تھا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی ماں کا برتھ ڈے، اس نے کہا کہ ممی کا برتھ ڈے ہے، تو لہٰذا کچھ دوست جو ہے زیادہ عمر والے بھی نہیں دکھ رہے تھے، وہ 18-20 سال کے لڑکے تھے. تو ان لوگوں نے کہیں گئے اور جا کر کے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد کچھ جو ہے ان میں انبن ہو گئی. تو وہ شراب پینے کے دوران وہ ایک نے جس کا برتھ ڈے تھا اس کو جو ہے قتل ہی کر ڈالا. تو نشہ جب انسان کے اندر ہو جاتا ہے، اس کا فطور چلا جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا، بس وہ جو ہے شیطان کے ورغلے میں آ جاتا ہے، اور شیطان ان کو جو ہے دشمنیاں، قتل و غارت گیری اور بغض ایک دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو لہذا شراب نوشی سے انسان پرہیز کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت بتائی گئی ہے سیدنا انس سے کہ ایک شخص نے شراب پی رکھی تھی، اور جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس اس کو لایا گیا، تو 2 ٹہنیاں یعنی 2 لکڑیاں یا جو بھی کہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 مرتبہ مارا. تو یہ لہذا یہ اس کی حد ہے، 40 کوڑے تو اس کو پڑیں گے، 40 لاٹھیاں، 40 جو ہے وہ ٹہنیاں اس کو مارنے کا جو ہے رواج اسلام میں ہے. تو لہذا یہ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو لہذا یہ شراب اور جوئے اور یہ ساری چیزیں، یہ عمل شیطان غلط عمل ہے، شیطان کا عمل ہے. تو لہذا مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ساری انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید ہے. تو یہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، سبھی لوگ جو ہے یہ شراب کو اگرچہ کر رہے ہیں تو فوری طور پہ ترک کر دیں. اس کی قلت بھی حرام ہے، اس کی کثرت بھی حرام ہے. تو لہذا شراب نہیں پینا چاہیے، اس سے بچتے رہنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے تو اس سے بچے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا بھی دیا ہے۔ پھر اگر تم یہ حکم نہ مانو گے، یہ شراب اور جوئے اور یہ پانسے اور یہ آستانے، یہ سارے چیزیں جو ہے یہ تم کرتے رہے تو تم جو ہے فلاح نہیں پا سکو گے، اور جان لو کہ تم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح طور پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے ان پر، بس وہ پہنچا دیے ہیں۔ اب اگرچہ تم نہیں کرو گے اس پر عمل، اس سے نہیں رک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح و بہبودی کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں گناہ نہ ہوگا جو وہ تحریم شراب سے پہلے پی چکے، جبکہ تقوی ایمان اور عمل صالح کی روش پہ ہوں اور آئندہ پرہیز کریں، حکم الہی مانیں اور نیک اعمال کریں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ہو نیک عمل کرو، نیک اچھے عمل کرو، یعنی شراب پینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ تمہارے لیور کو خراب کرتا ہے، تمہیں جو ہے یہ باہمی دشمنیوں میں مول لیتا ہے، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کر بیان کیا ہے کہ یہ گناہ ہے، انہیں گناہ نہ ہوگا۔ وہ اگرچہ اور ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے سابق میں یہ حرام چیز ہونے سے پہلے شراب، تو تم اگرچہ شراب پی چکے ہو اور اب اس کو چھوڑ کر کے صالح روش پر آؤ، آئندہ سے تم پرہیز کرو گے تو حکم الہی نیک اعمال کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تم شراب پیتے تھے، تم نے چھوڑ دی اور مکمل پرہیز کرتے رہے اور نیک اعمال کرتے رہے، نیک صالح اعمال کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے آدمیوں سے میں محبت کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے جو شراب چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں اور تقوی اور ایمان اور نیک عمل کروں، تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور تمہاری وہ جو سابق میں جو تم نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پی تھی، وہ تمام کے گناہ جو ہے نا اس کی تم سے پوچھ تاچھ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، وہ خصیح قسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ایک منادی نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ اسے باہر بہا دو، میں نکلا اور اسے بہا دیا۔ مدینے کی سڑکوں پہ شراب پھیل گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور ان کی پیٹ میں شراب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ شراب سے پہلے جو شراب پی تھی ان کے پیٹ میں تھی، تو اس کے بارے میں وہ حرام سے پہلے وہ لوگ مر گئے ہیں وہ شراب پی کر کے، تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ اور یہ مدینے کا ایسا ماحول تھا کہ جب شراب حرام ہوئی تو سارے کے سارے لوگ گھروں کے باہر لا کر کے، جیسے نالا اور روڈ پر پانی بہتا ہے، تو اس طرح سے مدینے کی گلیوں میں شراب بہائی گئی۔ تو اتنا تقویٰ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اطاعت اس طرح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور دیکھیے یہ ابو طلحہ جو ہے یہ شراب پلا رہا تھا خسی قسم کی، یعنی کہ خسی تھی، یعنی کہ وہ جو شراب جو خسی کوئی قسم ہے، بہرحال وہ شاید مہنگی تھی، یا پرانی شراب جو مہنگی ہوتی ہے، تو اتنی جو ہے قدیم زمانے کی اور اتنی زیادہ ویلیویبل جو ہے شراب بھی انہوں نے بہا دی۔ یہ بات واضح طور پر بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والوں، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جس نے تجاوز کیا اس کے لیے المناک عذاب ہے۔ دیکھیے یہ آیت اور اس سے اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان حدیبیہ میں احرام کی حالت میں تھے۔ خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے گھروں میں گھس آئے تھے۔ یہ اسی قسم کی آزمائش تھی جیسا کہ اصحاب سبت سے مچھلیوں کے شکار کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ سورہ اعراف میں اس کا مچھلیوں کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ محرم تو کسی کو شکاری کی مدد کرے اور نہ ہی اس شکار کا گوشت کھائے جو محرم کے لیے جو احرام باندھے ہوئے محرم کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ یعنی بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو، اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور ایسے شکار جس طرح سبت کا ذکر وہاں پر ہے اس روایت کے اندر موجود ہے کہ سورہ اعراف کے اندر کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا
کہ ہفتے کے روز جس کو شبت یا شابات شبت جو بھی وہ لوگ کہتے ہیں، تو اس دن جو ہے مچھلیاں تالاب کے اوپر ایک دم سینہ تنا کے تیرتی تھیں، کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ سبت کے دن شکار نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو احرام باندھتا ہے حج و عمرہ کا، وہ احرام کی حالت میں بھی شکار منع ہے، شکار نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بول دیا۔ اگرچہ کوئی جان بوجھ کر یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ المناک عذاب کا مستحق ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والوں، حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اس شکار کے ہم پلہ جانور ہیں جس کا فیصلہ تم سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربان کیا جائے یا چند مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، تاکہ وہ اپنے کام کی سزا چکے۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی وہ بات جو ہے کہہ رہا ہے، اگرچہ کوئی یہ احرام کی حالت میں شکار نہیں مارنا، تو کسی جانور کو نہیں مارنا، تو بہرحال اس کے بہت سارے احکام ہیں جو احرام باندھتا ہے، اگرچہ اس سے یہ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کا دم اس کے ہم پلہ 2 آدمی جو عادل لوگ ہیں وہ جو جانوروں کی قیمت وغیرہ جانتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا۔ البتہ حدیث میں ان موذی جانوروں کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی ان کا قتل ہر حالت میں جائز ہے، اور وہ یہ ہیں کہ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا، یعنی کہ یہ حدیث کے اندر وضاحت ہے جب کہ اگرچہ احرام کی حالت میں بھی ہو کوئی موذی جانور، جان لیوا جانور، نقصان دہ جانور ہے جس میں کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا وغیرہ بھی، تو اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس سے کوئی پرہیز نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے 2 عادل آدمی کریں گے تم میں فیصلہ، تو جانور کی قیمت کے برابر غلہ تقسیم کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا جتنے مسکین اس کھانے سے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھے۔ کفارہ دینے والا خود اس میں سے کچھ نہیں کھا سکے گا۔ دیکھیے اگرچہ کوئی یہ غلطی کر لے، دم دے، تو وہ دم میں سے وہ کچھ نہیں کھائے گا، اور جو ہے اس کی قیمت جو وہ شکار کر رہا ہے یا جو بھی ہے، تو وہ دم جو ہے اس کی قیمت، اور وہ کتنا اس کے ساتھ گیہوں آتا ہے اس کی قیمت کے بدلے میں، تو یہ 2 عادل آدمی جو ہے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ محرم جو احرام باندھے ہوئے اس کے دم کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے زاد راہ بھی بنا سکتے ہیں، البتہ حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کی خلاف ورزی کرنے سے بچو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو سمندر کی جو تالاب کی چیزیں، تالاب میں تیرنے والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہاں پر اس کے بارے میں کہا ہے۔ یہاں سید سے مراد شکار یعنی زندہ جانور کا شکار، اور طعامہ سے مراد جو مر چکا ہے۔ حدیث کی روح سے بھی سمندر کا مردار حلال ہے، یہ اجازت حالت احرام اور اس کے بغیر ہر طرح سے ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمندر کی جو مردار چیزیں ہیں، مچھلی وغیرہ، تو یہ حلال ہیں، اس کو یا وہ زندہ ہوں یا مردہ ملی ہوں تو وہ اس پر جو ہے ذبح وغیرہ لازم نہیں ہے، تو اس کو مردار یا مرا ہوا بھی چل جاتا ہے۔ جیسے کہ مچھلی وغیرہ جو ہے بازاروں میں بکتی ہے تو وہ مرداری ہوتی ہے تقریباً 90-95%، باقی تھوڑی بہت زندگی ہوتی ہے، تو یہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے مردہ مچھلی۔ اور اس میں جو ہے حدیث کے اندر یہ پوری جو ہے ڈیٹیل آئی ہے، تو حالت احرام میں یہ چیزیں کھا سکتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حدیث کی روح سے بھی سمندر کا مردہ حلال ہے، یہ اجازت حالت احرام اور اس کے بغیر ہر طرح سے، یعنی کہ اس کو جو ہے مچھلی کو وغیرہ جو استعمال کرنا اس کی کوئی جو ہے قید نہیں ہے، احرام میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اور یہ حلال ہے۔ اس آیت میں قیام للناس کے 3 مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ الناس سے مراد اگلے پچھلے تمام لوگ۔ اس صورت میں یہ لغوی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو دنیا کے لوگوں کے لیے قیام اور بقا کا سبب بنایا ہے۔ کعبہ ہے تو دنیا آباد ہے، کعبہ ختم ہوا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو ترجیح دی ہے۔ اس باب میں یہ حدیث بھی لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبے کو ویران کرے گا. یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. چھوٹی پنڈلی والا حبشی کعبے کو ویران کرے گا. الناس سے مراد مکہ اور ارد گرد کے لوگ ہوں. حج کے موسم میں انہیں اتنی آمدن ہو جاتی ہے جس سے ان کا سال بھر کا خرچ نکل آتا ہے. الناس سے مراد عرب کے لوگ ہیں جنہیں بیت اللہ کی وجہ سے امن نصیب ہوا. دیکھیے یہ تینوں مفہوم ہیں یہاں پر جو ہے جو بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے یعنی کہ سمندر کے وہ چیزیں، اب سمندر کے اندر کروکوڈائل وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ سانپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں حلال نہیں ہیں بھائی، یہ جو ہے یہ حرام ہی ہیں. تو مچھلی جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور اس میں جو ہے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، تو بہرحال اس کے لیے جو ہے وضاحت کے ساتھ بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، تو اس میں دیکھ لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ ڈولفن وغیرہ کو جو ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں وہ لاتے ہیں، اور تانبیل وغیرہ بھی جو ہے ہوتی ہے سمندروں میں، تالابوں میں وہ تیرتی ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے جانور ہیں. تو اس میں جو ہے مچھلیاں جو ہے مچھلی قسم میں جو جانور آتے ہیں وہ حلال چیز ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مداخلہ نہیں. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مگر احرام کی حالت میں خشکی کا جو جانور ہے اس کا شکار حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آگے فرماتا ہے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے کعبے کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانیوں اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے. نہیں اللہ کے یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. دیکھیے یہاں پر حرمت یہ جو میں نے کہا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا کہ بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے یہ لوگ بھی ناس میں آتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر یہ کیا ہے کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. تو یہ للناس میں یہ جو سابق میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عرب میں جو ہے وہ حج جو کعبۃ اللہ ہے وہ جو مونومنٹ ہے اس کے جو ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ بھی بیان کیا ہے، اور یہاں بھی بیان کیا ہے کہ یہاں کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے امن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اور ان کو حج کے دوران میں وہاں کے لوگوں کے لیے اتنی آمدن ہو جاتی تھی، ابھی بھی ہو جاتی ہے، کہ وہ تمام سال تک وہ اس پر گزارا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے اس میں. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے یعنی حرمت والے مہینے جو ہے یہ ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. رجب کیا ہے؟ یہ رجب کا ایک مہینہ شعبان سے پہلے آتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اور یہ جو کنٹینیو 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، یہ 3 کنٹینیو آتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. تو لہذا یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ذوالحجہ کے لیے جو ہے لوگ ذوالقعدہ سے نکلتے ہیں، ذوالقعدہ سے قافلے نکلتے ہیں، مختلف دنیا کے گرد و نواح سے قافلے آتے ہیں. تو اس لیے یہ امن کا 3 مہینے کیا آتے وقت امن ذوالقعدہ کے اندر، اور ذوالحجہ تو پورا وہ جو ہے قربانی اور یہ حج کے سیزن ہیں، یہ بھی جو ہے حرمت والے مہینے میں. اور محرم بھی جو ہے وہ تاکہ اپنے لوگ جو حج کے لیے آئے تھے ان کو اجازت جو واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں نا، یہی نسبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینوں کو حرام کر دیا ہے تاکہ لوگ امن کے ساتھ حج کریں اور حج سے چلے جائیں. یہ ہے. اور ایک رجب کا مہینہ جو رمضان سے قبل آتا ہے وہ بھی حرمت والے مہینے میں آتا ہے. قربانی کے گلے میں نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیتے جس سے لوگ آسانی سے پہچان لیتے. یعنی کہ جو قربانی جو لے کے آتے ہیں نا، ہر حاجی کو ایک بکرا یا ایک مینڈا یا اسی طرح اونٹ وغیرہ ہے جس میں 10 لوگ سما جاتے ہیں، 10 لوگوں کی طرف سے وہ قربانی ہوتی ہے، اور بیل وغیرہ جو ہے، تو ان کے گلوں میں پٹے ڈالتے، خلائد جس کو کہتے ہیں، پٹا ڈالنا، ان کے گلوں میں پٹے ڈالتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لوگ یہ حج کو جا رہے ہیں، ان کے گلوں میں پٹے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقے سے پہچان تھی لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے بھی. تو خلائد جو ہے وہ گلوں کا پٹے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واضح طور پر کھول کر کے بیان کرتا ہے کہ کیسے لائف سٹائل جو ہے دنیا میں گزاریں اور کس طرح آئیں اور کس طرح جائیں. یہ تمام باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے مگر تم لوگ نہیں جانتے ہو. آگے اللہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کہ تم اگرچہ یہ جو
سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں لڑنا اور یہ احرام کے اندر شکار نہیں کرنا، اگرچہ یہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس سے اگرچہ تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی جو ہے نا قادر ہے، تو سزا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لو۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا ہے؟ شریعت کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے، شریعت کو پہنچا دینا، اس کو اپلائی کرنا۔ اب تم اگرچہ نہیں کرو گے، اس کو اپلائی اپنے آپ پہ نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچا دینے والے ہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ جو رسول کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ خوب اس کو جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہذا عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دیکھیے کیا پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے کہ پاک اور ناپاک دو برابر نہیں ہو سکتے، پاک پاک ہی ہوگا اور ناپاک ناپاک ہوگا۔ معاشرے میں اگرچہ ناپاکی ہے، تم کو کتنی بھی وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، دولت کمانے کا ذریعہ، ناپاک ذریعے سے دولت کمائی جا رہی ہے، تم کو وہ چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، تو یاد رکھ لو وہ ناپاکی ہی ہے، پاک نہیں بن سکتی۔ لوگ اگرچہ اکثریت اگرچہ اس کو عمل کر رہی ہے تو وہ ناپاک چیز پاک نہیں ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کھول کر کے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہذا عقل، یعنی کہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو جائے تب بھی وہ ناپاکی ہیں، تم کو بھلی معلوم ہونے سے وہ چیز پاک نہیں ہو جائے گی۔ تو لہذا عقل والوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ عقل والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ناپاکی کے قریب نہ جاؤ، ناپاکی سے بچتے رہو، ناپاک کاموں سے بچتے رہو، ناپاک کمائی سے بچتے رہو، ناپاک کھانے سے بچتے رہو، ناپاک پہننے سے بچتے رہو، ناپاک لوگوں میں بیٹھنے سے بچتے رہو، تاکہ تم، یہ جو عقل والے ہو تم، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والوں، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم اس وقت پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہوا اللہ معاف کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا حلیم ہے۔ دیکھیے کیا بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ آپ سے مذاق سے پوچھتے، کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْحِجُّ الْبَيْتِ لوگوں کے لیے حج فرض کیا گیا اتری، تو ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہتا تو تمہارے اوپر واجب ہو جاتا اور تم نبھا نہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے کہ جب حج کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا تو ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم ہر سال نہ حج کریں؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اس کے بات کے متعلق سوال کیوں کرتے ہو کہ اگرچہ تم پر فرض کی گئی تو تم پر کتنا جو ہے بوجھ بڑھ جائے گا، کیوں پوچھتے ہو؟ تو لہذا بیکار سوال، یہ سوال آلتو فالتو سوال، یہ سوال کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہاں ہاں کہتے کہ ہر سال فرض ہے، اگرچہ ان کی زبان سے ہاں نکلتا تو اللہ تبارک سردی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہاں کا الفاظ نکلتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، تو تم وہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو لہذا ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ایسے بیکار سوال اور ایسے جو ہے سوال نہ کیے جائیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاموش ہیں تو وہ ان سے آگے جو ہے نہیں پوچھا جائے۔ ایک مرتبہ پوچھے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، اور آپ جو ہے نہ کا جواب دے تو قریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی سوال، بنی اسرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک اس لیے ہوئی ہے کہ انبیاء کو جو ہے وہ ایک تو ناحق قتل کرتے تھے، اور سوالات اتنے بوچھار کرتے تھے نبیوں سے کہ اللہ حفاظت کرے، فالتو سوال
یہ کیسا کریں وہ کیسا کریں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بیل کو ذبح کرو, ایک گائے کو ذبح کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پہ وعدے کر, فلاں کر, یہ کر, وہ کر. اب ہیل اور حال انہوں نے اختیار کیا. اگرچہ وہ سیدھا بیل ذبح کر دیتے, گائے ذبح کر دیتے تو آگے کے سوالات ہی نہیں ہوتے. تو انہوں نے سوال پوچھ کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے نا نقصان میں ڈالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ فالتو سوال نہ کیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سورہ جو ہے مائدہ کے اندر روک رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اب تک تم نے جو سوالات کیے ہیں وہ کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا, آئندہ سے تم نہیں کرنا چاہیے, اس سے تم رکے رہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے. آگے اللہ فرماتا ہے قد سألها القوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسا سوال کیے تھے, پھر اس وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. دیکھیے میں نے کہا کہ تم سے پہلے جو سوال ہوا تھا یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گیا. فالتو سوال تم کریں گے تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے, لہذا بچ کے رہنا چاہیے. آگے فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اللہ نے بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے, نہ صائبہ کو, نہ وسیلہ کو, اور نہ حام کو, بلکہ یہ کافروں نے بنایا اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیں, اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو بحیرہ ہے اور جو ہے یہ صائبہ ہے اور وسیلہ ہے اور حام ہے, یہ ایک کیٹیگری ہے جانوروں کے اندر, یہ کیٹیگری ہے. آگے دیکھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں جن چیزوں کے متعلق نہیں بتایا گیا تم ان کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو, کیونکہ تم سے پہلے امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف تھا. جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے. یہ سوال فالتو میں نہیں کرنا چاہیے. سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جائے اور کوئی اس کا دودھ نہ دوہے. دیکھیے بحیرہ کیا ہے, میں نے کہا نا جانوروں کی یہ قسمیں ہیں. وہ اونٹنی ہے, بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ صرف جو ہے بتوں کو چڑھایا جاتا ہے, اس کا دودھ کوئی دھوتا نہیں ہے اور کوئی نہ دوہے. صائبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں, اس پر کوئی بوجھ نہ لادتا اور نہ سواری کرتا, یعنی سانڈ وسیلہ یعنی کرتا. تو وسیلہ وہ جانور ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے, نہ اس پر بیٹھتے, یعنی کہ اونٹنی اونٹ جو بھی ہے, جو بھی جانور ہے تو وہ اس پر سواری نہیں کرتے, سواری سے رکے رہتے اور اس کے اوپر بوجھا بھی نہیں ڈالتے. اونٹنی ہے, اونٹ ہے, بیل ہے, جو بھی جانور ہیں وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے اور اس پر سواری کوئی نہیں کرے گا. اب سواری میں جیسے کہ خچر ہوا یا گھوڑا ہوا یا اونٹنی ہوئی, اب یہ کون سی قسمیں. بہرحال عرب کا رواج کیونکہ اونٹنیوں کا تھا تو اونٹنیوں کے بارے میں ہی یہ زیادہ تر قیاس قریب ہے کہ یہ اونٹنیوں کے بارے میں ہی, کیونکہ وہاں پر روایت میں سیدنا سعید بن مسیب نے اونٹنی کے تعلق سے ہی بیان کیا نا, تو یہ اونٹنی کی کیٹیگری میں ہی لوگ یہ آتے ہیں. اب آگے جو ہے وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری باری بھی ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. یا وسیلہ جو ہے, وسیلہ یہ واو صاد والا وسیلہ, واو سین والا وسیلہ نہیں ہے, واو صاد والا وسیلہ ہے. وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی, یعنی کہ وہ اونٹنی جو ان کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے, پہلی بار جو فیمیل جنے یعنی اونٹنی ہی جنے اور دوسری بار بھی اونٹنی ہی جنے, اس کو وسیلہ کہتے ہیں. یہ کہتے تھے یہ لوگ یہ جہالت میں. اور جو ہے حام جو ہے, حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں, اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا. یعنی کہ وہ اونٹ ہے, حام ہے, الف میم حام, یہ والا حام, یہ جو وہ اونٹ ہے جو 10 بچے پیدا کر چکا ہے, اس کے ذریعے سے وہ 10 بچے پیدا ہو چکے ہیں, اس کو حام, اور وہ بھی جو ہے بتوں کے نام پر بطور چھوڑ دیتے تھے, اس کو ذبح نہیں کرتے تھے, اس کو کھاتے نہیں, اس کو. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا, اس کا نام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی چیز بنائی نہیں. یہ لوگ جو یہ بحیرہ, وسیلہ, حام اور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں صائبہ وغیرہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں نازل کیا, یہ ان کی خود ذاتی بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے, لہذا اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو چھوٹے, اب خیر وہ ہے یا نہیں ہے, مگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات رہی جاتی تھی کہ یہ بھائی یہ بکرا ہے یا اور اس کے گلے میں یہ پٹا ہے, یہ 11ویں شریف کے لیے چھوڑا جا رہا ہے.
تب لہٰذا اس کو کوئی لات سے نہ مارتے ہیں نا بچے کھیلتے وقت. اب یہ جو ہے یہ بیل ہے، یہ فلاں ہیں، اور یہ جو ہے یہ فلاں جو ہے درگاہ کے پاس جا کر کے یہ بکرا چھوڑ دے. جیسے کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے پہاڑوں پہ جو ہے درگاہیں وغیرہ ہیں، تو یہ جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا. آج بھی لوگ کرتے ہوں گے، ہم بچپن میں دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہمیں صحیح دین کی سمجھ دی، تب سے ہم وہ چیزوں سے توبہ کی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری توبہ کو قبول فرمائے. تو آج بھی بتوں کے درگاہوں کے نام پر اور یہ فلاں گڑی کے نام پر یہ بکرا ہے، یہ فلاں گڑی کے نام نہیں لوں گا، تو یہ بت آج بھی جو ہے بر صغیر کے اندر یہ بت پرستی ہے نا، تو آج بھی بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے. اور آج بھی اب ان کے اندر بھی یہ کیٹیگری بھی تھی کہ وہ کان چیرے ہوا، اس کی پہچان کے طور پہ کان چیرتے تھے، کیا کان کاٹتے تھے، یا جو بھی اس کی نشانیاں تھیں یہ چیزیں کرتے تھے. تو آج بھی کئی جو ہے جانوروں کے کان وغیرہ چیرے جاتے ہیں تاکہ اس کو نشانی کے طور پہ کہ فلاں بت، فلاں درگاہ، فلاں جو ہے بابا کے پاس جو ہے لے جا کے کاٹنا ہے یا ان کے پاس لے جا کے زندہ چھوڑنا ہے. اور جو ہے میں یہ بات کہوں کہ لوگ بڑے عقیدے سے وہاں پر خریدتے تھے اور خرید کر کے جو ہے وہ بکرا جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے وہ خبر کے مطلب درگاہ کے نام پہ. تو وہ فوری طور پر وہ جس کن سے خریدتے تھے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ بکرا پھر ریٹرن جو ہے نا واپس لا لیتا تھا. اور وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو ہے یہ ابھی جو ہے اتنے ہزار کا ہم نے خرید کر کے جو ہے ہم نے چھوڑا، اور فوری طور پر جو ہے وہ جیسے ہی وہ تھوڑا بہت چرا گھنٹہ 2 گھنٹے انسان کا ذہن مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا، فوری طور پہ وہ بکرا لا کے پھر وہ سب بندیوں میں بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا تھا. تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے تو ہمارے جو ہے والدین جو ہے بھی اس طرح کیے تھے، تو ہم ساتھ گئے تھے. تو اللہ معاف کرے ہمارے اس عمل کو. اللہ آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے کہ ایسے عمل جو ہے ہم کیا کرتے تھے، اللہ معاف کر دے. ہم نے توبہ کی ہے. بہرحال اذان ہو رہی ہے، کچھ دیر کے بعد گفتگو کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی جو ہے یہ ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے کہ یہ لوگ جو ہے درگاہوں کے نام پر بھی چھوڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے جو گناہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. یہ جو ہم خرافات میں پڑے ہوئے تھے، آج بھی لوگ خرافات میں پڑے ہیں. میں ان سے یہی اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سندیں کہیں نہیں ڈالی کہ کسی کے نام پر کوئی چیزیں چھوڑ دی جائیں. قبر والوں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، بتوں کے نام پر، یہ ساری چیزیں جو ہے شرک ہے، حرام ہے، گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں تو یہ بے عقل لوگ کرتے ہیں، تو لہذا ان سے رک جانا چاہیے. میں نے یہ چلتے چلتے کچھ گزارشات رکھی تھی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج آیت نمبر 103 تک جو ہے اپنا درس مکمل کیا، اپنی بات رکھی. آیت نمبر 90 سے ہم نے یہ اپنا آج کا درس شروع کیا. آیت نمبر 90 سے لے کر کے آیت نمبر 103 تک ہم نے اللہ کے فضل سے آج قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی جو ہے تفسیر رکھی ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں آج ہم نے سیکھی ہے کہ کیا جو ہے نا کس طرح شراب اور جوا اور اسی طرح آستانے پانسے اور اسی طرح جو ہے یہ جانوروں کو جو ہے ہبا کرنا، زندہ چھوڑ دینا، اور وہ بتوں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، یہ تمام کی تمام جو ہے حرام چیزوں کا تذکرہ آج ہم نے کیا ہے. تو اس سے معاشرے کے اندر جو ہے یہ سب خرافات جو چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر کے ان لوگوں سے جو ہے نا یہ غلط چیزوں کو چھڑا دیں. اور شراب نوشی اتنی عام ہو گئی ہے کہ آج عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ ہاں شراب پیتا، روزی پیتا بھائی، مگر اس کا لیور بھی خراب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ناپاک جو ہے نا ہمیشہ رکھ رہا ہے. نجس ہو جاتا ہے انسان جب شراب پیتا ہے، تو نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. تو لہذا میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شراب نوشی بند کر دو، ختم کر دو، اور توبہ کرو اللہ سے کہ کبھی بھی دوبارہ وہ چیز نہیں کریں گے. تو آج کے لیے ہم نے یہی درس رکھا ہے. تو بہرحال میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے اس تفسیر قرآن کے کام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل یوسف طاہر کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور جو ہے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور لائک کریں. کچھ سوال اگرچہ ہے تو سوال میں آپ اپنے کامنٹ میں سوال کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت، پھر میں انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے رخصت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.